بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہماری اس کائنات میں جو لوگ آباد ہیں وہ تین طرح کے نظام معیشت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ دو نظام معیشت ایسے ہیں جو کہ افراط اور تفریط پہ مبنی ہے، اور ایک نظام معیشت ایسا ہے جو کہ اعتدال والا راستہ ہے۔ اسی کو اپنانے کی وجہ سے ہی انسانیت امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ غریب اور مالدار سب لوگ اس معاشرے کے اندر خوشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ وہ تین نظام کون سے ہیں؟ ایک نظام کا نام اشتراکیت ہے، دوسرے نظام کا نام سرمایہ دارانہ نظام ہے، تیسرے نظام کا نام اسلام ہے۔ اشتراکیت کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے؟ اسلام کون سا نظام معیشت پیش کرتا ہے؟ اس کی مختصر وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ اشتراکیت یہ ہے کہ سارے کے سارے کائنات کے وسائل اور مالی ذرائع کو سب لوگوں کی مشترکہ ملکیت سمجھا جائے، کوئی فرد واحد اس کا مالک نہ ہو۔ سب لوگ ساری کی ساری کائنات کی اشیاء کے مشترکہ مالک ہوں، کسی فرد کی ملکیت کے اندر کوئی ذاتی چیز نہ ہو۔ اس کا نام اشتراکیت ہے۔ روس اور اس کے ارد و گرد کی ریاستوں میں اشتراکی نظام رائج ہے۔ اس کے بالکل دوسرا الٹ نظام ہے کہ اس میں انفرادی ملکیت ہے۔ اجتماعی لحاظ سے تمام انسانوں کی ضروریات کو چھوڑ کر محض فرد واحد کی سہولت کے لیے ایسے قوانین وضع کیے جائیں کہ جس میں سارے کا سارا سرمایہ سمٹ کر چند افراد کے ہاتھوں میں آ جائے، چند افراد ہی سرخ اور سیاہ کے مالک بن جائیں، وہ جس طرح چاہیں معیشت کے حالات کے ساتھ کھیلیں، اتار اور چڑھاؤ سارے کا سارا انہی حضرات کے ہاتھ کے اندر ہو۔ اس نظام کے خلاصے کا نام سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ تو ایک کام اشتراکیت نے کیا، ایک کام سرمایہ دارانہ نظام نے کیا۔ روس وغیرہ میں اشتراکی نظام، چین وغیرہ میں اشتراکی نظام ہے، امریکہ اور برطانیہ وغیرہ ان کی ریاستوں میں سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ اس کی گھٹائیں اور اس کے بادل ہمارے ممالک تک بھی پہنچی ہیں، وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ جبکہ مسلمان جس نظام کو پسند کرتے ہیں وہ اسلامی معیشت کا پیش کردہ نظام ہے۔ ہم کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام بھی غلط ہے، اشتراکی نظام بھی غلط ہے، اس کے درمیان کا راستہ ہے اس معاشی نظام کا جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ اشتراکی نظام کیسے وجود میں آیا؟ روس اور اس کے ارد گرد کی ریاستیں، وہاں پر کچھ افراد ایسے نمودار ہوئے، سرمایہ دارانہ نظام سے تنگ تھے، سرمایہ داروں کے غلط ہیلوں
اور ہتھ کنڈوں کی وجہ سے سرمایہ سارے کا سارا سمٹ کر چند ہاتھوں کے اندر آ گیا تھا۔ لوگ پریشان ہوئے کہ اس کی وجہ سے مالدار دن بدن مالدار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے مالدار دن بدن مالدار ہوتا چلا جا رہا تھا اور غریب دن بدن غریب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جس کی پہلے ایک فیکٹری تھی اس کی 2 اور 3 لگ گئی، جس کے گھر میں چولہا جلتا تھا اس کے گھر میں چولہا جلنا غریب آدمی کے بند ہو گیا۔ تو غریب آدمی بیچارہ ان ممالک کے اندر خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا، جس کی بنا پہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ سارے کے سارے ذرائع اور معیشت کے وسائل یہ فرد واحد کی ملکیت میں نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ایسا قانون وضع کیا جائے جس کی بنا پہ سارے اسباب اور معیشت کے سارے ذرائع جو ہیں سب لوگوں کی مشترکہ ملکیت ہو، کوئی آدمی ذاتی طور پر اس کا مالک نہ ہو، ہاں اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے سب کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے۔ اشتراکی نظام نے یہ نعرہ لگایا، روس کے اندر جو اشتراکیت کے حامی اٹھے، مارکس اور لینن کے نام سے اور بھی کئی افراد، انہوں نے کہا کہ روٹی اور کپڑا اور مکان، یہ آواز لگا کر کہا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ بنیادی حق ہے، لیکن اس کے لیے جو نظام سوچا گیا سرمایہ دارانہ نظام کے توڑ کے لیے، وہ نظام خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام بھی غلط، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ورزی اور اسلام کے خلاف مستقل سازش ہے۔ اسی طریقے سے اشتراکیت بھی مستقل جو ہے وہ سازش ہے۔ اشتراکیت کیسے سازش؟ اور یہ فطرت کے بھی خلاف ہے۔ دیکھیے انسانی عقل بھی یہ بات کہتی ہے کہ دیکھو وہ آدمی جو کہ بیچارہ دن رات محنت کرتا ہے، اس کو اس کی محنت کا پھل ملنا چاہیے۔ اسلام نے ان دونوں کے درمیان بات کی ہے کہ بھئی فرد واحد کی ملکیت کا بھی خیال رکھو اور یہ بھی خیال رکھو کہ ایک آدمی جو مال حاصل کرے، مال حاصل کرنے کے لیے ایسے ذرائع اختیار نہ کرے جس کی وجہ سے دوسروں کا نقصان ہو۔ سرمایہ دارانہ نظام نے انفرادی ملکیت کو ثابت ضرور کیا، لیکن اس کے لیے جائز اور ناجائز کی کوئی تمیز نہیں، حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں۔ کوئی آدمی کسی کو قتل کر کے بھی مال و جائیداد پر قبضہ کرنا چاہے تو ان کے ہاں اس کی اجازت ہے۔ تو سرمایہ دارانہ نظام نے ہر جائز اور ہر ناجائز طریقے کو اختیار کر کے اپنی معیشت کو، اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کی جو ہے لوگوں کو ترغیب دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کا سارا سرمایہ چند ہاتھوں کے اندر کھیلا جانے لگا، اور جو چیز جب چاہے مہنگی ہو جاتی، جب ان کا دل چاہتا جس چیز کا چاہے ریٹ بڑھا دیتے۔ اشتراکیوں نے روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگایا کہ ہر انسان بحیثیت انسان برابر ہے، اس لیے اس کو روٹی بھی ایک جیسی ملنی چاہیے، کپڑا بھی ایک جیسا ملنا چاہیے، اور اس کو مکان بھی ایک جیسا ملنا چاہیے۔ یہ اشتراکیوں نے نعرہ لگایا۔ اب ہوا کیا؟ پہلے تو سرمایہ دارانہ نظام کے توڑ کے لیے یہ عنوان بڑا اچھا سمجھا گیا۔ روس اور اس کے ارد گرد کی ریاستوں میں لوگ اس نظام سے، سرمایہ دارانہ نظام سے تنگ تھے، اس لیے اس نظام کی انہوں نے حامی بھر لی اور اس کے اندر شامل ہو گئے۔ لیکن جب دیکھا کہ سرمایہ دارانہ نظام وہاں ختم ہوا، اشتراکیت آ گئی، روس اور اس کی ریاستوں میں اشتراکی نظام قائم ہو گیا، وہاں پر اب جو ہے سب کو روٹی، سب کو کپڑا، سب کو مکان دیا جاتا ہے، لیکن وہاں وہ جو مراتب کا خیال انسانوں کے اندر ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے مرتبے پہ اتارا جائے، انسان جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا ملے، اس چیز کا تصور نہیں تھا۔ مثلا ایک آدمی مزدور ہے، دیہاڑی کرتا ہے،
شام کو اس کو بھی 2 روٹیاں۔ ایک آدمی وکیل ہے، اس نے 20 سال لگا کے جو ہے وکالت پڑھی ہے، وکیل بن گیا، اس کو بھی شام کو روٹیاں، شام کو 2، کیا ملنا ہے شام کو اس کو؟ 2 روٹیاں۔ ایک بیچارے ڈاکٹر نے 20 سال 25 سال پڑھنے پہ لگائے ہیں، MBBS بنا ہے، تو وہ بھی اگر ہسپتال کوئی بناتا ہے یا چلاتا ہے، اس کو بھی شام کو کیا ملنا ہے؟ 2 روٹیاں۔ ایک دکاندار اگر دکان کھولتا ہے، صبح سے لے کر شام تک جو وہ کمائے گا سارے کا سارا حکومت کا، اس کا نہیں، اس کو کیا ملنا ہے شام کو؟ 2 روٹیاں۔ یہ ہے اشتراکیت۔ اب دیکھو، عقل بھی کہتی ہے کہ یہ نظام غلط ہے، اس لیے کہ اگر ایک آدمی کے ذہن میں ہوگا کہ بھئی میری شادی ہوگی، میرے بچے ہوں گے، میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں، کیوں جی یار وہ ڈاکٹر بنے گا، پڑھے گا، اس کا لوگوں کی خدمت بھی کرے گا، پیشہ اچھا ہوگا، اس کی معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ اگر اس کے ذہن میں یہ ہے، پھر تو وہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائے گا اور 20 سال 25 سال تک اس کو جو ہے وہ اپنے کاروبار سے کام سے فارغ کر کے کہے گا ہاں بھیا تو ڈاکٹر بن جا، پچھور تو بڑا ہو کر ہمارا سہارا بنے گا۔ ہاں جی، لیکن پتہ ہو کہ 20-25 سال پڑھ کے اس نے کیا کرنا ہے؟ وہی 2 روٹیاں ملنی ہیں جو ایک مزدور کو بیچارے کو جو اسکول کے پیچھے سے بھی نہیں گزرا، ہاں جی، اس کو 2 روٹیاں، اس کو بھی 2 روٹیاں۔ تو کون چاہے گا میرا بچہ ڈاکٹر بنے؟ وکیل جو ہے، وکیل، اس کا کیسے ایک بچے کا دل کیوں چاہے گا کہ میں وکیل بنوں، جب پتہ ہے کہ وکیل بن کے 20 سال پڑھ کے مجھ کو 2 روٹیاں ملنی ہیں؟ اس لیے یہ نظام جب وہاں قائم ہوا تو وہاں پر لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ یار یہاں تو جو ہے وہ اپنا گدھا اور مرغی برابر ہے، یہاں تو گدھے اور گھوڑے کی تمیز ہی نہیں ہے، انسانوں کی تمیز ہی نہیں ہے۔ بھئی یار یہ انسان زیادہ پڑھا لکھا ہے، یہ انجینئر ہے، یہ زیادہ جو ہے وہ کام والا ہے، اس کو زیادہ پروٹوکول دینا چاہیے، اس کا تقاضا ہے، ایسے بیچارے نے محنت کی ہے۔ لیکن انسانیت سے اس کی جو اچھی صفات تھی وہ صفات ہی جو ہے وہ چھین لی گئی، گدھے گھوڑوں کی طرح سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جانے لگا۔ وہ لوگ جو سرمایہ نظام سے تنگ تھے، انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی، انہوں نے کہا لو جی اب تو پہلے تو ہمیں کم از کم انسان تو سمجھا جاتا تھا، اب تو ہمیں جو ہے وہ اپنا بھیڑوں کی طرح بکریوں کی طرح ایک ہی سب کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اب تو ہمیں انسان بھی نہیں سمجھ رہے جے۔ اس لیے روس کی ریاستیں ٹوٹی اور جس نظام سے انہوں نے چھٹکارے کے لیے یہ نظام حاصل کیا تھا، اس نظام میں اس سے بڑی سرمایہ داری آ گئی تھی۔ وہ کیسے؟ سرمایہ داری نظام میں کیا ہے کہ ہر آدمی اپنی محنت سے جو کماتا ہے اس کا خود مالک ہے، ہاں جی۔ تو اس میں کیا ہوا، جتنا چاہے کمائے، ملنا ہے روٹی کپڑا مکان، باقی سارا زیادہ کس کا؟ حکومت کا۔ ساری پیداوار کس کی؟ حکومت کی۔ منافع کس کا؟ حکومت کا۔ اب ہوا یوں کہ ساری ملوں، ساری فیکٹریوں، ساری جائیدادوں کی جو جمع پونجی تھی وہ اپنا جو ارباب اقتدار تھے، جو حکومت سنبھالے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ وہ چند افراد ہی پوری ریاستوں کے سرخ و سیاہ کے مالک بن گئے، ساری ریاستوں کے سرخ و سفید کے مالک بن گئے۔ اب وہ چند جو ہے وہ جو پہلے تو عام سرمایہ دارانہ نظام سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اس سے بڑی سرمایہ داری قائم ہو گئی کہ پوری ملکی معیشت پر چند افراد کا قبضہ ہو گیا۔ اب وہ جس طرح چاہے قانون سازی کرتے حکمران جو ہے ان پہ ایسے ظلم و ستم کیے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر تو اگر کسی آدمی پہ ظلم ہوتا تو وہ جلسے اور جلوس کر کے اپنے آپ کو منوانے کی یا اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یہاں جلسے جلوسوں پر پابندی لگا دی گئی۔ روس کے اندر بھی کوئی قانون اگر حکومت بناتی ہے سب کو اس کو ماننا پڑے گا، چاہے اس میں ان کا فائدہ ہو چاہے اس میں ان کا نقصان ہو، ماننا ہی ماننا ہے۔ احتجاج کا حق بھی چھین لیا گیا، چنانچہ کئی مرتبہ ایسا ہوا عوام نے غلط قانون بننے کی بنا پر احتجاج کی کوشش کی تو ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یعنی غلط، پہلے تو چھوٹے سرمایہ دارانہ نظام سے وہ بیچارے گھبرائے تھے، اس سے بڑا سرمایہ دارانہ نظام اشتراکیت کی شکل کے اندر آ گیا۔
اسلام ایسی بات نہیں کہتا۔ اسلام نہ انفرادی ملکیت کی نفی کرتا ہے اور نہ ہی دوسرے معاشرے کے افراد کے حقوق کی نفی کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے انفرادی ملکیت بھی اپنی جگہ برقرار رہے اور سب لوگوں کے حقوق بھی اپنی جگہ برقرار رہے، معاشرے کے اندر کوئی آدمی غریب نہ ہو۔ اسلام نے ایسا نظام معیشت دیا ہے کہ دیکھو بھائیو، مال تمہارے پاس موجود ہے، تم مال کو اپنے پاس رکھو، بڑے شوق سے رکھو، یہ منع نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ حرام و حلال کی تمیز ڈال دی، حرام و حلال کا حکم لاگو کر دیا۔ اسلام نے کہا بھائی دیکھو، جتنے حلال ذرائع ہیں ان سے مال حاصل کرنا تو جائز ہے، لیکن حرام ذرائع سے مال حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ غصب، چوری، ڈاکہ اور بدعنوانی، غصب یہ اور سود خوری، یہ تمام کے تمام جو اپنا ذرائع تھے نجائز طریقے سے دوسرے آدمی کو نقصان پہنچانے والے، اسلام نے ان کی نفی کر دی اور کھرا اور صاف اور واضح نظام ان کو دیا کہ بھائی دیکھو، تم محنت کر کے اپنا مال کما سکتے ہو، جو کماؤ وہ تمہارا ہی ہے، لیکن یہ یاد رکھو کمانے کے اندر ایسے ذرائع اختیار نہ کرو جو ذرائع، جو قوانین، جو طریقہ کار دوسروں کے نقصان پر مبنی ہو، ایسا نہ کرو۔ اس لیے معاشرے نے کہا، اسلام نے کہا کہ جتنا مال حاصل کرتے ہو کوئی منع نہیں، تم جتنا مال تمہارے پاس ہے اگر صاحب نصاب ہو جاتے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا کر دو بس۔ اس میں یہ ہوگا کہ جو غریب ہیں، جو بیچارے ایسے ہیں کہ ان کی ضروریات کے لیے مال کافی نہیں ہے، تو تم لوگ جو ہے ایسا کام کرو کہ اپنے مال سے باقاعدہ اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ اگر بھائی سونا اور چاندی ہے، مال تجارت ہے، اس میں سے زکوٰۃ دو۔ تمہارے پاس مویشی اور جانور ہیں، اس میں سے زکوٰۃ دو۔ تمہارے پاس زمینیں ہیں تو تم اس میں سے عشر یا نصف عشر، جو اس کی شرائط لکھی ہے شریعت نے، وہ ساری کی ساری دو۔ اس میں کیا ہوگا، اب نصف عشر یا عشر کس کو دینا ہے، زکوٰۃ کس کو دینی ہے، قربانی کرنی ہے تو اس کے 3 حصے کرنے ہیں، ایک حصہ مستقل غربا کے لیے ہے نا جی، صدقۃ الفطر غربا کے لیے ہے، زکوٰۃ کس کو دینی ہے، غربا مستحقین کے لیے ہے۔ یہ ہے معاشرے کے اندر نظام معیشت کو بحال رکھنے کا بہترین قانون جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ لیکن دوسرے دونوں نظام، سرمایہ دارانہ نظام میں ہر آدمی کو انفرادی ملکیت کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے لیے ذرائع ایسے اختیار کیے گئے کہ جو کہ دوسروں کے نقصان پر مبنی تھے، دوسروں کو نقصان پہنچانے والے تھے۔ اشتراکیت نے انفرادی ملکیت کی نفی کی، لیکن ساتھ جو ہے وہ ایسی سکے اور ایسا نظام دیا کہ جس سے سارے انسان جو ہے وہ بحیثیت کیا لوگ جانور ہی معلوم ہونے لگے کہ سب جو ہیں بحیثیت انسان برابر ہیں۔ اب ان میں حفظ مراتب اور اس میں جو ہے وہ کوئی تمیز اچھے اور برے کی، پڑھے لکھے کی اور جاہل کی، ہنرمند کی اور بے ہنر کی تمیز ہی ختم ہوگی۔ اسلام اس افراد اور تفریق کا قائل نہیں۔ یہ اسلام کی خصوصیت اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو ایک اعتدال والی امت بنایا ہے۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، فرمایا تاکہ کل قیامت کے دن جو ہے تم ان کے خلاف گواہ بن سکو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی گواہ بن سکے۔ دیکھو یہاں پر جو ہے امت کا امتیازی وصف جو بیان کیا گیا وہ اعتدال والا ہے۔ نظام معیشت کے اندر نہ ہم افراط سے کام لیتے ہیں نہ تفریط سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو باطل فتنے ہیں بہت سارے ایسے ہیں، جو کہ کچھ ایسے ہیں ان میں سے کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، سود کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لاٹریوں اور جوؤں کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر حرام ذرائع سے حاصل ہونے والے مال کو حلال کرنے کے لیے دلیلیں دے رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو کہ سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت کی آڑ کے اندر ہمارے ملک پاکستان بلکہ اسلامی ممالک کے اندر اشتراکیت کی راہ ہموار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان باطل فرقوں میں سے جو کہ اشتراکیت کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، ایک باطل فتنہ وہ ہے جو آج پرویزیت کی شکل میں موجود ہے۔ پرویز کی ساری کتابوں کو آپ پڑھ لو، طلوع اسلام کے سارے شمارے سامنے رکھ لو، ہر نظریہ جو بھی ہے نماز کی تشریح ایسی اشتراکیت کو تحفظ دیا۔ آپ ارکان اسلام اور اس کے علاوہ باقی جتنے دین کے بنیادی مسائل ہیں سب مسائل کی ایسی تشریح کی ہے کہ تانا جا کر اشتراکیت پہ ٹوٹا ہے ان کا۔
دین کے ہر مسئلے کی بنیادی کے دین کے ہر نظریے کی تشریح اس نے ایسی کی. میں حوالے دوں گا اس پر کہ سارے کے سارے نظام کو جو ہے اشتراکیت کے قدموں میں رجا کے رکھ دیا اس نے غلام محمد پرویز نے. یہ اس کی دین کی محنت ہے, یہ اس کی قرآنی فکر ہے, یہ اس کا جو ہے یہ سارا نظام ہے جس کو قرآن کا نظام کہتا ہے. مارکس اور لینن کی فکر کو اس نے جو ہے قرآنی نظام ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ اس کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے, نظام ربوبیت. اس نظام ربوبیت کے اندر مارکس اور لینن کو آئیڈیل قرار دیا گیا ہے, اشتراکیت کو اللہ کا نظام بتایا گیا, لیکن در حقیقت اشتراکیت تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اعلان جنگ ہے. دیکھو انفرادی ملکیت کی نفی کی گئی, زکوٰۃ مستقل اسلام کا رکن تھا, اس کا انکار ہو گیا. وراثت کے قانون کہاں گئے, انکار ہو گیا. قربانی کس پہ واجب ہے؟ ہاں جی, صاحب نصاب پہ. جب انفرادی ملکیت ہی نہ رہی, قربانی کا انکار. پرویز نے خود قربانی کے انکار پر مستقل کتاب لکھی ہے. صدقات جو ہے کب دے گا آدمی؟ بھائی جب اپنی ملکیت میں مال ہو. جب مال ہی نہیں ہے, بھائی جو کماتا ہے سارا حکومت کا, مال ہی نہیں ہے تو صدقات کہاں گے؟ قرآن کریم کا یاد کیا کریں گے؟ تو دیکھو نماز کی تشریح ایسی کہ جس میں اشتراکیت کو سہارا دیا گیا. زکوٰۃ کی تشریح ایسی کی اس نے کہ سارا اشتراکیت کو سہارا ہے. اس نے روزے کی تشریح ایسی کی, اشتراکیت کو سہارا ہے. حج کی تشریح اس نے ایسی کی, اشتراکیت کو سہارا ہے. بلکہ نظام خلافت اور نظام پورے کا پورا معاشی, اس کی ساری تشریح بلکہ سارے نظریات جو ہیں یہ انشاءاللہ میں آپ کو حوالے لکھاؤں گا. بھائی دیکھو قیامت سے متعلقہ جتنے احوال ہیں سارے کے سارے احوال کی تشریح اس نے ایسی کر دی ہے کہ اشتراکیت کو تحفظ دے رہا ہے. بتانا جا کر اشتراکیت میں توڑتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ اشتراکیت یہ ساری کی ساری. پرویز کی بنیادی فکر جو ہے وہ اشتراکیت تھی. باقاعدہ طور پر جو ہے وہ روسیوں سے جو ہے باقاعدہ اس کے کتابیں منگواتا تھا, ان کو پڑھتا تھا. وہ مضامین اشتراکیت کو ثابت کرنے کے لیے جو وہاں عام ہو رہے تھے, یہاں اپنے نام کے ساتھ جو ہے یہ اپنے طلوع اسلام کے اندر شائع کرتا رہا. اور جو ہے اشتراکیت کو جو ہے وہ عروج دینے کے لیے, متعارف کروانے کے لیے یہ آدمی ان کے ہتھیار کے طور پر کام کرتا رہا اور آج بھی کام کر رہا ہے. گرچہ یہ تو مر گیا لیکن اس کی فکر, اس کے لوگ آج بھی جو ہے طلوع اسلام ٹرسٹ کے نام سے ادارہ بنائے ہوئے ہیں, رسالہ بھی نکال رہے ہیں, اس کتابوں کو شائع کر رہے ہیں. یہی ان کا مقصد ہے. حالانکہ دیکھو اگر جو ہے سرمایہ دارانہ نظام غلط ہے تو اشتراکیت بھی غلط ہے. دین اسلام ایسا نظام معیشت پیش کرتا ہے جس کی مثال کسی دین کے اندر نہیں ملتی. ایام خلافت راشدہ کے اندر یہی نظام جاری تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا امن کا گہوارہ تھی. یہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ دیکھو میری سلطنت کے اندر جو ہے کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھ سے حساب ہوگا. یہ ہے اسلامی نظام کہ جس میں غریب کا بھی خیال رکھا گیا, مالدار کا بھی خیال رکھا گیا. مالدار کا خیال رکھا گیا, زکوٰۃ دینے کے لیے مال کو بھیجتے تھے, تلقین فرماتے تھے کہ بھائی جا کر اس کے اگر جانوروں کی زکوٰۃ دینی ہے تو اچھا جانور نہ مانگنا, گھٹیا بھی نہ لینا, درمیانے درجے کا زکوٰۃ میں جانور لینا کہ اس کا بھی نقصان نہ ہو, غریب کا بھی فائدہ ہو جائے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہاں جی. تو یہ دیکھو یہ کتاب ہے اس کی نظام ربوبیت. اس کے اندر اسے لکھتا ہے, اللہ اکبر, نظام ربوبیت کا صفحہ نمبر 398. اس میں لکھتا ہے اشتراکیت رحمت ہے. صفحہ نمبر 358, پہلے تھا 398, اس میں کیا کہا؟ اشتراکیت رحمت ہے. اب کہتے ہیں کمیونزم, وہی سوشلزم کمیونزم یہ سارا وہی نظام ہے. کہا معاشی نظام, کمیونزم کا معاشی نظام قرآن کے معاشی نظام کے مماثل ہے. دیکھو اشتراکیت کو قرآن سے جوڑ دیا. صفحہ نمبر 358 اس کا کہتا ہے, صفحہ نمبر 280 سے 281, کسی کو زمین کا مالک سمجھنا کفر اور شرک ہے. یعنی کوئی آدمی اپنی زمین کا مالک نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ صفحہ نمبر 125, 126 اور صفحہ نمبر 23, اس میں کہا گیا زمین کی انفرادی ملکیت جائز نہیں. یعنی ایسا نہیں, جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے نام پہ کوئی جائیداد اپنی لگوائے. کہتا ہے مزدور اور انجینئر, وہی تمیز ختم ہو گئی, حفظ مراتب ختم انسان ہو. کہتا ہے
مزدور اور انجینئر اگر 6 گھنٹے کام کرتے ہیں تو دونوں ایک جیسے معاوضے کے مستحق ہیں۔ انجینئر 20 سال میں بنا ہے، یہ مزدور سکول کے پیچھے سے بھی نہیں گزرا، اس کو بھی شام کو وہی کچھ ملنا جو انجینئر کو ملنا۔ یہ ہے پرویز کی عقل۔ صفحہ نمبر 127، صفحہ نمبر 127۔ تو خیر اشتراکیت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، سرمایہ دارانہ نظام بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اگر آج قوم سکھ اور سکون پا سکتی ہے، اپنی معیشت کو مضبوط کر سکتی ہے، اور پاکستان کی معیشت مضبوط اگر ہو سکتی ہے تو وہ اسلامی نظام ہے۔ اسلام کے پیش کردہ معاشی نظام کے علاوہ کوئی نظام ایسا نہیں کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی بلکہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ اپنے بیرس پر برقرار رہ سکے۔ اسلام کے علاوہ کوئی نظام نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے بات عرض کی تھی کہ پورے کے پورے دین کی تشریح اس نے اشتراکیت کی گود میں لے جا کے بٹھا دی ہے۔ اس کو قرآن کی فکر اس نے کہنا شروع کر دیا، حالانکہ اشتراکی تو قرآن کو مانا تو دور کی بات، وہ تو خدا کی ذات کے وجود کے منکر کیا منسٹ ہے، ان کے خدا کے تصور کی بات ہی نہیں ہے، دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دہری ہے وہ تو کیا منسٹ ہے۔ اس نے سارے کے سارے ان کے نظریات کو اب جو ہے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ اس کی پوری زندگی کی محنت نچوڑ ہے۔ یہ کتاب ہے اس کی ایک جہان فردہ کے نام سے۔ اس کے اندر اس نے احوال آخرت سے متعلق جتنے مسلمانوں کے نظریات ہیں ان کو ذکر کیا ہے، اور سارے کے سارے نظریات کو اشتراکیت کی گود میں بٹھا دیا جائے۔ تشریح ایسے کی ہے کہ معلوم ہو رہا کہ سارا اشتراکی نظام ہے، اس سے مراد اور کچھ نہیں۔ جنت کا انکار، جہنم کا انکار، فرشتوں کے وجود کا انکار، پل صراط کا انکار، نامہ اعمال ہاتھ میں ملنے کا انکار، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کا انکار، یہ سارے نظریات اس نے ایسے عجیب انداز سے بیان کیے ہیں کہ ساری اشتراکیت ہی معلوم ہو رہی ہے۔ چنانچہ اللہ اکبر، اب قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے ثم ان علینا، ہاں جی ہاں، اور ان علینا اپنا اللہ پاک نے جگہ جگہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ دیکھو تمہارا حساب میرے ذمہ ہے۔ حساب کس کی ذمہ ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے ذمہ ہے، لیکن یہ حساب کی تشریح کر رہا ہے۔ جہان فردہ صفحہ نمبر 22 اور 23 کے اندر لکھتا ہے انسان کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں لے گا بلکہ وہ اپنا حساب خود لے گا، اس کی ذات اس کا اعمال نامہ ہے کہ اللہ اس کا حساب لے گا، وہ خود اپنا لے گا۔ اب یوم الحساب کی تشریح سنیں۔ جس وقت انسانی اعمال کے نتائج محسوس طور پر آئیں وہ یوم الحساب ہے، خواہ اس دنیا میں ہو خواہ مرنے کے بعد کی زندگی۔ یعنی انسانی اعمال کے نتائج جب محسوس ہونے لگے، نتیجہ سامنے آ جائے، اس نتیجے کا نام یوم حساب ہے۔ کیسے تشریح ہے؟ اگر یوم حساب سے مراد تو کیا بھائی وہ میدان حشر ہے، وہ دن ہے جب سب لوگوں سے حساب لیا جائے گا۔ تو عجیب تشریح۔ صفحہ نمبر 23 جی، نامہ اعمال سنے کسے کہتا ہے؟ نامہ اعمال انسان کے ہر عمل کا نتیجہ اس کی ذات پہ مرتب ہوتا ہے۔ لکھتا ہے انسان کے ہر عمل کا نتیجہ اس کی ذات پہ مرتب ہوتا ہے، اس کی ذات اپنے اندر تمام اعمال کو محفوظ کر لیتی ہے، اس طرح اس کی ذات پر مرتب شدہ نقوش کا نام اعمال نامہ ہے۔ پیچھے اشتراکی ہے ساری کی ساری۔ صفحہ نمبر 27 جہان فردہ کتاب کا نام ہے۔ آپ دیکھو قرآن کریم میں بھی آیا، احادیث میں بھی آیا کہ اللہ پاک نے فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے جو کہ اس کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ ہاں جی، دائیں اور بائیں فرشتے ہیں یہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، لیکن اس عقیدے کا انکار کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اپنے اعمال کا کاتب بھی انسان خود ہے اور محاسب بھی خود ہے، لکھتا بھی خود ہے، حساب بھی خود لیتا۔ فرشتوں کا بھی انکار، خدا کی ذات کا بھی انکار۔ اپنی کتابوں میں کہتا ہے جی مارکس سے تو یہ غلطی ہوئی ہے
کہ مارکس نے خدا کو نہیں پہچانا، صرف خدا کو چھوڑ کر باقی سارے نظریات اس کے ٹھیک ہیں، وہ تو کون سے خدا کو مانتا؟ تو مارکس کو کہہ رہا ہے کہ خدا کو نہیں مانتا، تو بھی مارکس کی ہی جو ہے وہ کاپی ہے، تو کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ جی اب لقاء رب، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ فرمایا کہ تم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ہاں جی، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، کس لیے؟ حساب و کتاب کری۔ اب لقاء رب سے اس کے ہاں کیا مراد ہے؟ صفحہ نمبر 33 جہان فردہ کہتا ہے لقاء رب سے مراد خدا کے تخلیقی شاہکاروں، خدا کے تخلیقی شاہکاروں پر غور و خوض کے بعد اس حقیقت پر پہنچ جانے کو کہ یہ کائنات کا نظام خدا کی حکمت بالغہ کی روح سے کس قدر صحیح ہے اور غیر متبدل قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے، لقاء رب سے تعبیر کیا گیا۔ وہی اشتراکیت۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ فرمایا کہ تم نے اپنے رب کے ہاں حاضر ہونا ہے حساب و کتاب کے لیے۔ اب ان آیات میں تحریف کیسے کرتا ہے؟ کہتا ہے خدا کے سامنے حاضر ہونے کی اصطلاح ہمارے عدالتی نظام کی تشبیہ کے طور پر سمجھانے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ لو جی، یعنی کوئی عدالت سے پیش ہوندہ جج کے سامنے تو وہ کیا رب کے سامنے پیش ہو رہا، تو عدالت کے سامنے تو وہ پیش ہوگا جس نے جرم کیا ہے، رب کے سامنے سب نے پیش ہونا ہے۔ جو زندگی بھر جرم کسی نے کیا ہی نہیں وہ تو عدالت میں جاتا ہی نہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ پوری زندگی بیچارے وہ عدالت کا منہ ہی نہیں دیکھتے، کبھی کیس کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، اللہ پاک محفوظ ہی فرمائے اس سے، ہاں جی۔ تو وہ جج رب بن گیا، ہاں جی، وہ تو پیش نہیں ہوں گے پھر۔ جی مروجہ معنی کہتا ہے یہ غلط ہے۔ خدا کے سامنے حاضر ہونے کا جو مروجہ معنی کیا جاتا ہے، کون جو ہم کرتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العزت میدان حشر برپا ہونے کے وقت تمام لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے حساب لیں گے، تمام لوگوں کو اپنے سامنے حاضر فرمائیں گے اور پھر اس سے حساب لیں گے۔ جو بھی اس وقت کے حالات کے مطابق ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے، قرآن کریم کی آیات ہے۔ صفحہ نمبر 34، 41، 43 اور 45 اس میں یہی بات اس نے کہی ہے جہان فردہ۔ پھر کہتے ہیں لقاء رب سے مراد مجرم کا عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ صفحہ نمبر 33۔ اچھا، ایمان بالغیب سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ اب ہمارے ہاں تو غیب سے مراد یہ ہے کہ بھئی وہ اشیاء، وہ چیزیں جو انسان نے دیکھی نہیں لیکن قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ ہم نے رب کی ذات کو دیکھا نہیں، ہمارا رب کی ذات پہ ایمان ہے۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں، فرشتوں کی ذات پہ ایمان ہے۔ جنت دوزخ کو دیکھا نہیں، اس کی ذات پہ ایمان ہے کہ وہ موجود ہیں، اللہ پاک نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور مومن لوگ جنت میں جائیں گے، برے جو ہے دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ ایمان بالغیب سے کیا مراد؟ کہتے ہیں اپنی محنت کے ان نتائج، اپنی محنت کے ان نتائج پر ایمان جو ابھی اس کے سامنے نہیں ہیں۔ مثلا بیج سے فصل اور پھل کی امید ایمان بالغیب ہے۔ لے بیج ڈال رہا ہے تو فصل کے اگنے کی امید ہو، یہ ایمان بالغیب ہے۔ وہی اس طرح کی رب کی ذات کا انکار کرنا کسی طرح بھی کیا۔ توبہ کا معنی اللہ پاک نے جگہ جگہ قرآن پاک میں فرمایا کہ بھائی دیکھو گناہ ہو جائے توبہ کرو، اللہ پاک کی ذات معاف فرمانے والی ہے، ہاں جی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، الفاظ سے کہا اللہ پاک نے توبہ کی۔ لیکن یہ دیکھو توبہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کچھ پڑھ کر خدا سے بخشش مانگنا نہیں۔ توبہ کا معنی کچھ پڑھ کر خدا سے بخشش مانگنا نہیں، اس سے مراد تلافی معافات کے لیے کچھ عمل کرنے کے ہیں۔ صفحہ نمبر 54۔ اب مغفرت کسے کہتے ہیں؟
سنو، قرآن کی روح سے گناہوں کی بخشش کا سوال ہی غلط ہے. گناہ بخشے نہیں جانے، اور خدا بھی گناہوں کو نہیں بخشتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے مکافات میں اس کی گنجائش رکھ دی ہے کہ انسان کو اس کے غلط اقدامات کے تخریبی اثرات سے سامان حفاظت مل جائے. صفحہ نمبر 58. ایان یوم الدین، یوم الدین سے فیصلے کا دن مراد ہے جس دن اللہ رب العزت مومنوں کو اچھا بدلہ، بروں کو، غیر مسلموں کو برا بدلہ دیں گے ان کے اعمال کی وجہ سے. لیکن پرویز کے ہاں یوم الدین کیا ہے؟ شروع کہتا ہے قانون مکافات کے مطابق ظہور نتائج کے وقت کو یوم الدین کہا جاتا ہے. صفحہ نمبر 67 یعنی 60 اور 7. پھر کہتا ہے اور ضابطۂ قوانین اور ان قوانین کی اطاعت اور ان کے مطابق اعمال کے نتائج کو دین کہتے ہیں. جگہ جگہ کفار کے بارے میں فرمایا گیا قرآن کریم میں کہ تم اللہ کے دین کو جھٹلاتے ہو، یا یوم الدین کو، فیصلے کے دن کو جھٹلاتے ہو. اب اس کی کیا تشریح کرتا ہے؟ یہ تکذیب دین کی، تکذیب دین کو جھٹلانا کیا ہے؟ اشتراکیت کی گود میں بیٹھا ہوا بات کرتا ہے. رزق کے چشموں کو انفرادی ملکیت میں لینا تکذیب دین ہے، خواہ آدمی کتنی ہی نمازیں پڑھتا ہو. یعنی ذاتی ملکیت اپنے پاس رکھنا یہ دین کو جھٹلانا ہے. یہ اشتراکیت کی گود ہے. صفحہ نمبر 71 اور 72. جہان فردہ، جنت کی زندگی کیا ہے بھئی اس کے ہاں؟ کہتا ہے اس سے مراد مستقل اقدار کے مطابق چلنے والی حکومت ہے. مستقل اقدار کے مطابق جس کو اقتدار حاصل ہو وہ حکومت مراد ہے. اشتراکی حکومت مراد لے رہا ہے. صفحہ نمبر 85. یہ جنت ہے، یعنی ان کی جنت جو ہے وہ کیا ہے؟ اشتراکی نظام. حیات آخرت کون سی ہے؟ اللہ پاک فرمایا نا فَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہی جو ہے وہ اصل ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ بھی ان کے ہاں وہی ہے. کہتا اسباب و متاع کے حصول اور ان کو صرف کرنے کے لیے مستقل اقدار خداوندی کو سامنے رکھا جائے. صفحہ نمبر 82. آپ سنو الساعہ، اللہ پاک نے اس سے قیامت کی گھڑی مراد لی. یہ کیا کہتا ہے؟ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا. کہتا ہے دیکھو جب کسی قوم پر انقلاب کا وقت آتا ہے اور اس کی اجل ختم ہو کر اس کے سامنے آتی ہے اسے الساعہ کہا جاتا ہے. اس سے قیامت کا مراد لینا غلط ہے. صفحہ نمبر 106. اسلام کے بنیادی نظریات میں سے دیکھو نا، تصور توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ قیامت ہے. یہ کسی کو بھی نہیں مانتا، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہے، نہ عقیدہ رسالت کو مانتا ہے. عقیدہ رسالت سے مراد میں نے بتایا کہ حکومت کی وقت مراد لے رہا ہے، حکومت وقت مراد لیتا ہے یہ. اور عقیدہ قیامت سے مراد دیکھ لو کیا لے رہا ہے؟ اشتراکی نظام ہے، اشتراکی انقلاب ان کے یہاں قیامت ہے. ہاں جی ہاں، قیامت برپا ہوئی وہاں پہ روس پہ، وہ بیچارے تنگ آئے، اب وہ آزاد ہوئی ہیں ریاستیں کئی جو ہے. اللہ اکبر. کہتا صاحب کا قوموں پر عذاب کیوں آیا؟ اب دیکھو قرآن پر جھوٹ اس کے پرویز کے. قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، ان پہ عذاب کیوں آیا؟ کہتا ہے یہ سرمایہ دار تھے. کہتا ہے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم سبا کی تباہی اور اس پر عذاب کا سبب انفرادی ملکیت کا تصور کا نہ ہونا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ وہ اشتراکی نظام کے قائل نہیں تھے اس لیے ان پر عذاب آیا. نعوذ باللہ من ذالک. جی اس کا 91 سے لے کر 95 تک پورا مضمون ہے اس بات پہ نا.
اب نجات، اللہ پاک فرماتے ہیں اعمال اچھے کرو تم نجات پاؤ گے۔ نجات سے مراد کیا ہے پرویز کے ہاں؟ قرآن کی روح سے، دیکھو جھوٹ اپنی بات کو قرآن کی بات دیکھو کہہ رہے ہیں، قرآن کی روح سے انسانی زندگی کا مقصد کچھ حاصل کر کے موجودہ زندگی کو زیادہ حسین بنانا اور بلند سطح پر لے جانا ہے، یعنی دنیاوی زندگی کو چنگا کرو، اے جنت اے نجات، زیادہ حسین بنانا اور بلند سطح پر لے جانا ہے۔ اور نجات سے مراد زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے محفوظ رہ کر اگلی منزل تک پہنچنا ہے، نہ کہ گناہوں سے چھٹکارا پانا۔ صفحہ نمبر 123 سے لے کر صفحہ نمبر 125 تک اسی جہان فردہ میں یہی جو ہے وہ بات کہی گئی ہے۔ یہ اس کی کتاب ہے ابلیس و آدم۔ اس میں اس نے نظریہ ارتقاء، جس کی میں نے پہلے بھی تھوڑی سی تشریح کی تھی کہ ڈارون اور اس کی فکر کے حامل لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ انسان جانوروں کی ترقی یافتہ شکل ہے، بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، تو پہلے انسان حضرت آدم نہیں ہے۔ اس نظریے کا اس نے بھی انکار کیا اور کہا جو اسلام کا نظریہ ہے، مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ انسانیت حضرت آدم سے شروع ہوئی ہے۔ اس نے ڈارون سے ملتے جلتے نظریات یہاں اس کتاب کے اندر پیش کیے ہیں اور اس کتاب کا نام رکھا ہے ابلیس اور آدم۔ اب سنو ذرا اس کتاب کے کچھ تھوڑے سے جو ہے اقتباسات، یہ نظریہ بھی ہم جو ہے وہ لکھا دیتے ہیں اس کا، اور کچھ اور حوالہ جات بھی اس سلسلے میں۔ اس کتاب کے اوپر، اس کتاب کے صفحہ پر لکھا ہے صفحہ غین، علی با تا سا تن صفحہ غین، اس پہ لکھا ہے یہ کتاب معجزہ ہے۔ یہ کتاب جو لکھی گئی ہے کیا ہے؟ پرویز کا معجزہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشمول تمام انبیاء علیہ السلام ان کے معجزات کا یہ انکار کرتا ہے، اور پرویزیوں کا حال دیکھو، اس کی کتاب کو معجزہ کہہ رہے، یہ معجزہ ہے۔ صفحہ غین جی کہتا ہے، دیکھو حضرت آدم کے پہلا انسان ہونے کا نظریہ اور اس سے نسل انسانی چلنے کا نظریہ، پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کا واقعہ بائبل کا تصور ہے، قرآن کا نہیں۔ حالانکہ حضرت آدم کا قصہ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، درجنوں جگہ پر ذکر فرمایا ہے، پہلے پارے میں ہی جو ہے کتنی مرتبہ آیا ہے۔ کہتا ہے حضرت آدم حضرت حوا کو پہلا انسان ماننا، اور یہ قصہ ان کے بارے میں ہے جو مشہور کہ اللہ پاک نے پیدا کیا حضرت آدم کو، فرشتوں کا کہ اس کو سجدہ کرو، اور پھر جنت میں بھیجا گیا، وہاں رہے۔ کہتا ہے یہ قصہ سارا، کہتا ہے یہ بائبل سے آیا ہے، یہ اس کی بنیاد بائبل ہے، قرآن میں نہیں آیا۔ اب کہتے ہیں پرویز کافر کیسے؟ ہم کہتے ہیں تمام آیات کا اس نے انکار کر دیا ہے، ہاں جی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں میں نے ان کو پیدا کیا، لیکن یہ آیات کا انکار کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 39 ابلیس و آدم، 40 48 50 51 سے لے کر 53 تک ان صفحات میں بھی یہی بات ہے ساری کی ساری۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کے متعلق فرشتوں کو کہا کہ میں ایک خلیفہ کو پیدا کرنے والا ہوں، ہے نا جی۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں خلیفہ فرماتے ہیں آدم کو، لیکن یہ حضرت آدم کے خلیفہ ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 40 صفحہ نمبر 58۔ آپ دیکھو اس نے انکار کرنا ہے شیطان کے قصے کا، کہ شیطان جو کہا گیا اس کو اپنا فرشتوں کہا گیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اب شیطان کے بارے میں سنو، یا اللہ پاک جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ شیطان سے بچو، یہ تمہیں گمراہ کرتا ہے۔ اب شیطان کے ہاں، اب پرویز کے ہاں شیطان کا تصور کیا ہے؟ کہتا ہے
ابلیس سے مراد انسان کے وہ جذبات ہیں جو قوانین خداوندی سے سرکشی کرتے ہیں۔ ابلیس سے مراد کون ہے؟ انسان کے وہ جذبات ہیں جو قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 48، 76 اور 78 اس میں یہی بات کہی گئی۔ اب شیطان کی ذات کا انکار کر دے، کوئی شیطان نام کی کوئی چیز ہے، کہتا ہے انسان کے اپنے برے جذبات کا نام شیطان ہے۔ اب حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا، ہاں جی، تو کیا مطلب اس کا بنے گا؟ اس سے برات برے جذبات ہیں۔ اگر یہ تشریح ٹھیک ہے تو پھر شیطان کی انکار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جی یہی بات جو ہے صفحہ نمبر 104، 107، 141 پر بھی کہی گئی۔ جی سنو، کہتا ہے ہر آدم علیہ السلام کے متعلق انبیاء کے ساتھ حضرت آدم کا تذکرہ آنا بتاتا ہے کہ غالباً نبی تھے، حضرت آدم نبی تھے، لیکن یہ پہلے انسان نہ تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا فرد آدم کے نام سے گزرا ہو اور وہ بھی نبی ہو۔ صفحہ نمبر 55، 56۔ سجدہ آدم، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کائنات کی قوتوں سے اپنے منشا کے مطابق کام لینا ہے۔ آدم کے سجدہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ کائنات کی قوتوں سے اپنی منشا کے مطابق کام لینا ہے، اور زمین میں جہاں سے چاہتا ہے انسان کھا پی سکتا ہے۔ یہی جنت کی زندگی، اشتراکیت، یہی جنت کی زندگی ہے۔ یعنی کہا گیا نا آدم کو جنت میں رکھا گیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ کھانا ہے کھاؤ۔ کہتا ہے اس سے مراد جنت کی زندگی سے کون سی مراد ہے؟ کہ ساری جڑیاں پیداوار ہیں ساری انسان دی برابر ہے، کسی دی ملکیت نہیں، یہ مطلب ہے جنت دی نعمت، جس سے چاہو کھاؤ۔ کہتا ہے جو موجودہ انسانی تمدن سے پہلے کی زندگی ہے، اب انسانی تمدن کی زندگی میں اپنے مفاد کے تحفظ اور اس کی طبعی زندگی کی بقا کا جذبہ اترنا فریب ابلیس ہے، اور اپنے مفاد کی کشمکش کی زندگی حبوط آدم ہے، ہر آدم کا نیچے اترانا ہے۔ اللہ پاک فرمایا جنت سے آدم کو فرمایا کہ نیچے چلے جاؤ۔ اب حبوط آدم سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ یہ اس کا دین ہے پرویز کا۔ فتوے دیکھو، اس کو کہتا ہے قرآن کو میں نہیں سمجھا 13 سال میں، اور کسی سمجھا ہی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 57 کہتا ہے قصہ آدم میں ملائکہ کے سجدہ سے مراد یہ ہے کہ ملائکہ کے سجدے سے مراد اقرار اطاعت ہے، یعنی کائناتی قوتیں انسان کے لیے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ دی گئی ہیں جن سے یہ اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکتا ہے۔ یہ ہے سجدہ کرنے سے مراد۔ صفحہ نمبر 61، صفحہ نمبر 60۔ جنوں سے کون مراد ہے؟ اللہ پاک نے سورہ جن بھی اتاری، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جن ایک مخلوق ہے، شیطان بھی جنوں میں سے ایک مخلوق ہے۔ تو اس نے جنوں کا، اب جنوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جنوں کا اطلاق عرب کے ان وحشی قبائل پر ہوتا ہے جو نہایت طاقتور ہیں۔ لو جی صفحہ نمبر 99۔ بچے بھی ہنسے اس کی باتوں پر، ایسے نظریات ہیں اس کے۔ صفحہ نمبر 99، 100 اور 102۔ اصل میں معتزلہ تھے نا، معتزلہ ہر اس نظریے کا انکار کرتے تھے جو ان کی عقل میں نہ آتا تھا۔ فتنہ نیچریت جو سر سید احمد خان نے فکر پیش کی، اسی کتابوں سے اس نے، اس کی کتابوں سے، معتزلہ کی کتابوں سے اس نے وہ ساری فکر چوری کر کے اپنی کتابوں میں لکھ لی۔ یہ اعتزال ہے سارے کا سارا، انہی کا پخانہ ہے جو یہ خود کھا رہا ہے اور سارے پرویزی کھا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ پریشان ہو گئے؟
ایمان بالآخرت سے کیا مراد ہے؟ ایمان بالآخرت سے مراد کہتے ہیں مستقبل پر نظر رکھنا ہے، مستقبل پر کی 2 بیگھے جو ہے نا وہ گندم کاشت کیے تو آئندہ 4 بیگھے کروں گا، یہ ایمان بالآخرت ہے۔ ہاں جی ہاں صفحہ نمبر 73-74 یہ کتاب ہے سلیم کے نام خطوط، یہ 3 جلد میں شائع ہوئے اس کے، سلیم کے نام خطوط اس میں لکھا ہے، صفحہ نمبر اس کا 73-74۔ خیر پرویز جو ہے، ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پرویز قرآن کے نام پر ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا۔ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کے بھی اگر آپ دیکھ لیں، چھوٹا سا رسالہ طلوع اسلام نے شائع کیا، عالمگیر افسانے جنہیں حقیقت سمجھ لیا گیا۔ عالمگیر کیا مطلب؟ پوری دنیا میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے لیکن ہے غلط۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، میری امت گمراہی پہ جمع، یہ ساری امت کو گمراہ قرار دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا، مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسری راستے پر پڑھنے والا، اس کو 2 سزائیں ملیں گی، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں سزا کیا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہدایت نصیب نہ ہوگی۔ آخرت میں سزا کیا؟ نُصْلِهِ جہنم، دوزخ میں جائے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ معلوم ہوا اس قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے امت مسلمہ کے متفقہ نظریے کو کیا قرار دیا؟ حجت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں۔ اب یہ پوری امت کے نظریات کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ عالمگیر افسانے، اس کو افسانہ تو وہ ہوتا ہے کہ فرد واحد گھڑ لے، 2 گھڑ لیں مل کر، چاند ایک چھوٹی سی جماعت مل کے، پوری دنیا افسانہ نہیں کھڑا کرتی۔ خیر اس میں سے اس کے افسانے، در حقیقت اس کے جو ہے نا ترجمانی اس بات کی ہے کہ یہ بیچارے جو ہے نا ان میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کہتا ہے سب سے پہلا اور قدیم ترین افسانہ، قدیم ترین افسانہ کون سا؟ یہی حضرت آدم والا قصہ۔ کہا گیا کہ حضرت آدم پہلے انسان ہے، یہ ساری اولاد آدم ہے، اس طرح یہ افسانہ ہے۔ صفحہ نمبر 3 پہ اس کا عنوان قائم ہوا تو آگے سارا چلتا آ رہا ہے۔ آگے ایک اور افسانہ سنیے۔ میں بتا رہا صفحہ نمبر 3 پہ بات شروع ہو رہی ہے تو آگے کافی صفحات پر آگے پھیلی ہوئی ہے۔ دوسرا افسانہ جی، دوسرا افسانہ جی، عورت کی حیثیت، عورت کی حیثیت جی کہتا ہے جی یہ عورت کو معاشرے کے اندر جو مقام نہیں دیا گیا، ہاں جی، تو ساری وہی بات کر رہا ہے۔ یہاں بنیاد اس نے بائبل کی عبارت بنائی ہے۔ یہاں کہنا چاہتا ہے اصل میں کہ عورت اور مرد دونوں گاڑی کے 2 پہیے برابر ہیں، دونوں چلیں گے، یعنی مرد کو عورت پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کہنا ہی چاہتا ہے۔ دوسرا افسانہ عالمگیری ہے اس کے ہاں، یہ بھی شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر تقریباً 11 سے لے کر آگے تقریباً جو ہے چلا ہے کچھ صفحات تک نا۔ تیسرا افسانہ صفحہ نمبر 17 اس کا، کہ تیسرا افسانہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، کہتے ہیں افسانہ ہے۔ دیکھو نا یہ حرام زدوں کا کام ہے، حلال زدوں کا نہیں ہے۔ اب دیکھو ایسی باتیں میں نہ کہوں تو کیا کہوں، مجھے بتاؤ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اس کا حال دیکھ لو، یہ قرآن کو ماننے کا دعوے دار ہے، ہاں جی۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم نے بڑا تاکیدی حکم کیا والدین کی ضرور ماننی ہے۔ بھئی باپ کی تو وہ مانتا ہے جو حلال زدہ ہو، جو حلال زدہ نہیں ہے وہ کیسے مانے گا؟ اس کو افسانہ کہہ رہے ہیں، ہاں جی۔ اور جس نے بچپن سے پالا، سنبھالا، تربیت کی، اخراجات برداشت کیے، سب کچھ کیا، اب جو ہے وہ اس کی اطاعت جو ہے افسانہ بن گئی۔ اور سارے پرویزیوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیں،
ہاں جی، ہاں عمل کریں اس پہ۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ حقیقت کائنات کے نام سے اس نے ایک اور افسانہ شمار کیا۔ خیر، انسانی فطرت کی نفی کی ہے کہ انسانی فطرت کوئی چیز نہیں۔ جی، اس میں اور بھی کچھ اس قسم کی بکواسات کی کہ تقدیر کا انکار کیا گیا۔ 7واں افسانہ تقدیر کے متعلق عقیدہ ہے نا جی، ہمارے یہاں تو ایمان کا حصہ ہے نا جی، آمنت باللہ و ملائکتہ ہے نا جی، ہم تو اقرار کرتے ہیں نا جی، ہاں، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ نظریہ ہے، یہ قرآن کریم نے ذکر کیا، قرآن کی تعلیم ہے، لیکن اس کو یہ افسانہ قرار دیتا ہے۔ نظام سرمایہ داری، یہ بھی افسانہ ہے جی، بالکل افسانہ ہے، یہ بھی افسانہ ہے، اشتراکیت بھی افسانہ ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، اس کو نہ چھپاؤ، وہ بھی افسانہ ہے۔ اب مذہبی پیشوائیت کے بارے میں کہتا ہے یہ بھی افسانہ ہے، یہ مولویوں کے بڑے خلاف ہے، علماء کے، کیوں پتہ ہے نا علاج بھی انہوں نے کرنا ہے۔ کہتا ہے یہ بھی افسانہ ہے کہ بنایا گیا، جی علماء جو ہیں یہ دین کے نظام کو سنبھالیں گے، اور یہ کہتا ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام، کہتا ہے یہ سازش ہے کہ جو ہے کچھ لوگ حکومت کے لیے، یعنی کچھ نے جو ہے معیشت کو سنبھال لیا، کچھ نے دین کو سنبھال لیا، کہتا ہے یہ سارا افسانہ گھڑا گیا۔ حالانکہ اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علماء جو ہے یہ تو انبیاء کے وارث ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے علماء کی شان کو بیان فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء فرماتے ہیں اگر خوف خدا کسی کے دل میں ہو سکتا ہے تو وہ علماء ہیں، جہلاء نہیں، پرویز جیسے نہیں، علماء ہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، یہ فرمایا علم والے جو ہے وہ افضل ہیں دوسروں سے، ان کے درجات ہیں، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ سمجھ آئی بات ہے؟ ہاں جی، یہ بھی افسانہ ہے جی۔ جی، شریعت اور طریقت کا امتیاز، یہ بھی افسانہ، ہم کہتے ہیں واقعی یہ افسانہ ہے، گمراہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں یہ نظریہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں شریعت اور طریقت یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہے۔ شریعت جو ہے یہ اپنا اسلام کا مفہوم ہے، اور طریقت اس کی عملی شکل ہے۔ یہ کہہ لو شریعت جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام معاملات کا نام ہے، اور طریقت جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان تمام معاملات میں اخلاص کا نام ہے، اللہ کی ذات کے لیے سارے کام کرنے کا نام ہے۔ جو فرق کرتا ہے وہ گمراہ ہے، اس کو ہم بھی گمراہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ تو چند لوگ ہیں، یہ عالمگیر افسانہ تو نہیں ہے، بات سمجھ میں ہے نا جی۔ خیر چلیں، یہ تھوڑے سے افسانے ہو گئے ہیں، تو آخری بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا تھوڑا سمجھ لیجئے گا۔ پرویز نے ایک کتاب لکھی ہے قادیانیوں سے متعلق، اس میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ فیصلہ بہاولپور جو ہوا اس کی بنیاد میری محنت ہے۔ کہتے ہیں مولوی تو نبوت کی تعریف نہ کر سکے، ان کو نبوت کی تعریف نہیں آتی کہ نبی کہتے کس کو ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو تیرے ہاں نبی اور رسول کا تصورہ میں بتا ہے، یہ جھوٹ ہے، بلکہ یہ مقدمہ بہاولپور، اس کا اختصار بھی چھپا ہوا ہے، اس کی تفصیل بھی چھپی ہوئی ہے، یہ اس کا اختصار ہے، ایک جلد کے اندر صرف فیصلہ مقدمہ بہاولپور۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کسی دور میں جو ہے اپنا ایک خاتون، مسلمان خاتون کا نکاح ایک مرزائی کے ساتھ ہوا تھا، پھر یہ مقدمہ چلا تھا کہ مسلمان عورت کا نکاح مرزائی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اس پہ پھر تحریک چلی تھی، بہاولپور کی عدالت میں مقدمہ چلا تھا،
اور پھر اس مقدمے کی پیروی کے لیے اور اس مقدمے پر دلائل دینے کے لیے کہ جو ہے وہ قادیانی کافر اور مرتد ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے اکابر دور دراز سے تشریف لائے تھے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، باقاعدہ انہوں نے گواہ بن کر جو ہے مدعیہ مسمات عائشہ کے نام سے یعنی خاتون تھی، تو ان کے گواہ بن کر دلائل دیے تھے عقیدہ ختم کے تحفظ پر اور قادیانیوں کے کفر پر۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا حسین صاحب نے بھی دلائل دیے، وہ بھی گواہ کے طور پر حضرت علامہ کشمیری علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے وہ دلائل دیے تھے باقاعدہ جو ہے اپنا اسی خاتون کی طرف سے۔ تو یہ پرویز کہتا ہے کہ سیرا میرے سر ہے، اور پھر کہتا ہے جی وہ تو حدیثیں بیان کرتے تھے، اس طرح مان کرتے یہ ہے وہ ہے، وہ فیصلہ میرے قول کی بنیاد پر ہوا۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، نبوت کے تصور کے لیے، رسالت اور نبوت کی تشریح کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کو تشریح کے لیے قرآن پاک کو بھی پیش کیا، احادیث کو بھی پیش کیا، اور فقہاء کرام کی عبارت کو بھی پیش کیا، امت مسلم کا آج تک جو موقف چلا رہا تھا اس کو بھی تسلسل کے ساتھ پیش کیا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی کافر اور مرتد ہے۔ پرویز نے یہ کہا کہ نہ جی نہ، اس نے یہ جھوٹ بولا، اس نے یہ اپنی کتاب کے اندر یہ بک بک کی ہے، کہتا ہے کہ نہیں یہ صحرا میرے سر ہے، حدیثوں کو تو کون مانتا تھا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ باقاعدہ احادیث پڑھی گئی اس کے اندر، مقدمہ بہاولپور میں جب مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی باقاعدہ حدیثیں پڑھی گئی اور وہ حدیثیں سنی گئی، اور جج نے باقاعدہ ان کو تسلیم کیا، اس پر باقاعدہ دستخط کرتا رہا۔ یہ میں اس کے تھوڑے سے حوالے پیش کرتا ہوں۔ گواہ نمبر 1 یہاں جو پیش کیا گیا حضرت مولانا محمد حسین صاحب، انہوں نے دلائل پیش کیے، تو دلائل میں جہاں قرآن کریم کی آیات پیش کی تو 7 احادیث بھی پیش کی، اور جج نے اس کو درست تسلیم کیا۔ اور دلائل جو پیش کیے اپنا مولانا حسین صاحب نے محمد حسین صاحب، صفحہ نمبر مقدمہ بہاولپور 3 جلد میں چھپا ہوا ہے، اس کے صفحہ نمبر 311 میں دلائل کے اندر احادیث کو بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا، اور جو عقیدہ ختم کو ثابت کرنے کے لیے معلوم ہوا کہ جج بھی جو ہے وہ منکر حدیث نہیں تھا، وہ بھی حدیث کو حجت مانتا تھا، باقاعدہ اس کے بعد میں دستخط موجود ہیں، تو اس طرح ان سب چیزوں کو تسلیم کیا۔ اسی طریقے سے دیکھیے آگے ہے، بات سمجھ آئی نا جی، اس نے درست تسلیم کیا۔ دلائل احادیث کے جو دلائل ہیں صفحہ نمبر 311 پر مولانا محمد حسین کے ہیں، اور جہاں جج کے دستخط ہے انہوں نے کہا یہ سب کچھ درست ہے، اس کے دستخط ہے صفحہ نمبر 315 پر۔ اسی طریقے سے مقدمہ بہاولپور میں دوسرے گواہ جو ہماری طرف سے پیش ہوئے مسمات بی بی عائشہ کی طرف سے حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے باقاعدہ عقیدہ ختم نبوت پر دلائل دیے۔ تو دلائل میں جہاں قرآن کریم کی احادیث سے استدلال کیا، قرآن کریم سے استدلال کیا، وہاں جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے بھی استدلال کیا۔ چنانچہ صفحہ نمبر اسی مقدمہ بہاولپور 3 جلد میں چھپا ہوا ہے، اس کی جلد پہلی ہے نا جی، اس کے صفحہ نمبر 325 پر موجود ہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ احادیث سے استدلال کرتے نظر آتے ہیں، اور جج جو ہے اس کو درست تسلیم کر رہا ہے۔ جج جو ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کو جو ہے وہ کہتا ہے اجماع امت، اس میں آخر میں لکھا ہے جہاں جج کے دستخط ہیں، اجماع امت بتصریح قرآن و حدیث، کوئی مسلمان عورت کسی قادیانی مذہب کے نکاح میں ہرگز نہیں رہ سکتی۔ اجماع امت بتصریح قرآن و حدیث، معلوم ہوا یہ فیصلہ قرآن اور حدیث کو سامنے بنیاد بنا کر رکھا گیا۔ پرویز تو حدیث کو مانتا ہی نہیں۔ صفحہ نمبر 328 جج محمد اکبر صاحب اس کے 328 پر دستخط ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کے آخر میں اس نے اس کو درست تسلیم کیا، اس نے نہیں احتجاج کیا بھی حدیث حجت نہیں جی۔ پھر تیسرے گواہ کے طور پر حضرت مولانا مرتضی حسن چاند پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیش ہوئے، انہوں نے بھی قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ اور اجماع امت سلف صالحین سے انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے انداز میں بہترین دلائل دیے، اور یہ ثابت کیا کہ مسلمان عورت کا نکاح قادیانی سے نہیں ہو سکتا، ہو جائے تو وہ ٹوٹ جائے گا، وہ قابل فسخ ہے۔ تو اس پر دلائل حضرت مولانا مرتضی حسن چاند پوری صاحب نے دیے، مقدمہ بہاولپور کے صفحہ نمبر 348 میں بھی موجود ہے، احادیث متواترہ وغیرہ سے دلائل پیش کیے، اور صفحہ نمبر 355 پہ بھی۔ اور حضرت مولانا مرتضی حسن چاند پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلائل جہاں ختم کیے ہیں، جج محمد اکبر کے دستخط ہیں، اور لکھا ہے کہ محمد اکبر جج نے ان کو درست تسلیم کیا کہ یہ دلائل بھی
ٹھیک ہیں، یعنی احادیث سے دلائل دیے گئے ان کو بھی درست تسلیم کیا، قرآن سے دلائل دیے گئے ان کو بھی درست تسلیم کیا۔ صفحہ نمبر اس کا 379۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی گواہ کے طور پر پیش ہوئے۔ نمبر 4، انہوں نے بھی بڑے ہی علمی انداز سے ایسے دلائل دیے کہ قادیانیوں کی کمر ٹوٹ گئی، اور قرآن کریم سے بھی آیات انہوں نے پیش کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور بقا کے لیے اور اس کی اہمیت کے لیے، اور جو ہے احادیث سے بھی انہوں نے دلائل پیش کیے۔ صفحہ نمبر 420 پر تذکرہ ہے مقدمہ بہاولپور جلد نمبر 1، اور صفحہ نمبر 445 پر احادیث کو وحی غیر مطلوب تسلیم کیا گیا مقدمہ بہاولپور کے اندر، جبکہ پرویز جو ہے وہ احادیث کو وحی غیر مطلوب نہیں مانا کرتا، وحی کی ایک قسم ہے وہ قرآن ہے، حدیث وحی ہے ہی نہیں، یعنی وہ غیر مطلوب کہاں سے ہوگی، جبکہ یہاں پر تسلیم کیا گیا۔ صفحہ نمبر 445۔ اسی طریقے سے جج نے پھر دستخط کیے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس تقریر کے بعد اور دلائل دینے کے بعد ان دلائل کو درست تسلیم کیا، دستخط کیے ہیں باقاعدہ، وہاں لکھا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ پھر نیچے جج کے دستخط ہیں، صفحہ نمبر 400 اس کا مقدمہ بہاولپور 449۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ بس آخری والا دے رہے ہیں۔ جج نے باقاعدہ طور پر بعد میں ایک مقدمے کی سماعت کے بعد باقاعدہ فیصلہ کیا، اور فیصلے میں اس نے قادیانیوں کو کافر اور مرتد قرار دیا، اور باقاعدہ فیصلے میں اس جج کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، وہ خود لکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا احادیث سے اور امت کے اجماعی عقیدہ سے اخذ کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر، یہ مقدمہ بہاولپور جلد نمبر 3، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر اس کا ہے 1925، صفحہ نمبر 1925۔ باقاعدہ طور پر وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا احادیث سے بھی تسلیم ہے، اجماع امت سے بھی۔ پرویز نہ احادیث کو مانتا ہے اور نہ اجماع امت کو دلیل تسلیم کرتا ہے، وہ کہتا ہے صرف قرآن ایک دلیل ہے، وہ احادیث کو حجت ہونے کا بھی انکاری ہے، اجماع امت کے حجت ہونے کا بھی انکاری ہے۔ جبکہ حج ہے یہ اپنا یہ جو جج ہے یہ محمد اکبر صاحب جو ہے یہ تو احادیث کو بھی مانتا ہے حجت اور اپنا اجماع امت کو بھی مانتا ہے، اس لیے یہ پرویز کا جھوٹ ہے، اور یہ سیاہ ترین جھوٹ ہے جو اس نے بولا کہ جی وہاں جو ہے میری پذیرائی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، مولویوں نے ایسا کیا اور حدیثوں کو ایسا ہوا۔ نہیں، جج جو ہے وہ منکر حدیث نہیں تھا، وہ تو احادیث کو اپنے لیے حجت مانتا تھا، اور اس نے جو فیصلہ کیا اس نے کہا یہ فیصلہ قرآن کی بنیاد پر بھی ہے، حدیث کی بنیاد پر بھی ہے، اجماع امت کی بنیاد پر بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس گمراہ فطرے سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔